سر آپ کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے. شکریہ. سر یہ جو آپ بزم ارباب ادب اٹوا کی طرف سے گولڈن جوبلی پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اسے اردو ادب کے لیے، اردو قارئین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو ہے بزم ارباب ادب اٹوا کی جو طرحی نشستیں ہوتی ہیں، جی، ان نشستوں میں میں نے شرکت کیا ہے. یہ بہت ہی عمدہ کام کر رہی ہے، خاص کر کے اردو زبان کے لیے اور ہمارے اس معاشرے کے لیے جو لوگ اردو کو پیچھے چھوڑ رہے تھے. میں نے دیکھا کہ اس میں بہت ہی بہتر ڈھنگ سے لوگوں کو علم اور ادب سکھایا جا رہا ہے، جو کہ ایک ہماری جو اردو زبان ہے، ایک شیریں اور میٹھی زبان جو ہے، جس کو فروغ دینے کے لیے جمال قدوسی صاحب نے ایک مشن چالو کیا ہے. میں اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اس میں جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں، وہ ایک بہتر علم رکھتے ہیں، چونکہ وہ ہمارے لوکل شعراء ہونے کی وجہ سے سماج میں اور دور میں پورے پردیس میں ان کا نام نہیں جا سکا. اس کی وجہ سے یہ ایک جو ہے جو گولڈن جوبلی ہونے والا ہے پروگرام آنے والے 14 جون کی شب کو، وہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے جو مقامی شعراء ہیں، ان کے اپنے شعر ہیں، اپنے کلام ہیں، وہ دور دور تک پھیلے، جس سے کہ اردو زبان کو بھی آگے فروغ ملے. اور یہ کام بہت ہی قابل مبارکباد. میں اس کے لیے ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے گولڈن جوبلی پروگرام بزم ارباب ادب اٹوا کی ایک اچھی پہل کہی جا سکتی ہے. جی بے شک. لیکن آج کا شاعر جب شاعری کرتا ہے تو اس کی شاعری میں وہ حکومت سے سوال کرنے کی صلاحیتیں کہیں نہ کہیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیے، آج کا شاعر ایکچول کیا ہے کہ حقیقت دیکھی جائے تو پہلے کے جو شعراء ہوتے تھے وہ اپنی باتوں کو بے باکی سے رکھتے تھے اور حکومت سے اور اس وقت کے بادشاہ سے ڈرتے نہیں تھے. آج ماحول بدل گیا ہے. آج ہمارے شعراء اندر سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری بے باکی سے اور اچھی ان باتوں کو جو گورنمنٹ کے طرف سے کی جاتی ہیں، جو کہ ایسی باتیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے معاشرے میں، سماج میں، لوگوں کے بیچ میں، اگر اس کو اجاگر کرتے ہیں تو سرکاروں کا نظریہ بدلا ہے. وہ ان کو پنشمنٹ دینے کے لیے تیار رہتی، جس سے ہمارے شعراء ڈر جاتے ہیں، دب جاتے ہیں. وہ اپنے کلام کو اپنے اندر ہی دبا کے رکھ لیتے ہیں اور ڈر کی وجہ سے وہ نہیں کہہ پاتے ہیں. مطلب ایک ڈرا ہوا صحافی، ایک ڈرا ہوا شاعر، میرے خیال سے کہ ایک تندرست اور آزاد معاشرہ تو قائم نہیں. بالکل بے شک، آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ اس وقت کا ہمارا صحافی ڈر گیا ہے. اور اس کی ڈر کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو، اپنی دل کی بات کو وہ زباں پہ نہیں لاتا ہے، وہ قلم پہ نہیں لا پاتا ہے، چونکہ ماحول اتنے خراب بن چکے ہیں. میں چاہتا ہوں، حکومت سے اس بات کے لیے بھی چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ان صحافیوں کو اور ان ادب نواز لوگوں کو جن کے اندر علم ہے، ان پہ آپ اتنا دباؤ نہ کریں کہ وہ ایسی باتوں کو دبا لے جس سے کہ معاشرے میں، سماج میں سدھار ہونے کی جو گنجائش ہے وہ بھی ختم ہو جائے. تو اس سے ہمارا ملک اور اس سے ہمارا سماج بگڑ جائے گا. ہاں، ایک سوال پوچھنے کی جو ایک رواج قائم ہے، ایک سوال پوچھنے کا جو روایت رہی ہے، اس پر قدغن نہیں لگایا جانا چاہیے. آپ ایسا کہنا چاہتے ہیں؟ اردو ادب کی ترویج و اشاعت کے لحاظ سے یہ چیزیں بہت اچھی ہیں کہ مشاعرے ہوں اور اس طرح کی طرحی نشستیں ہونے چاہیے. لیکن کیا ان مشاعروں سے یا ان طرحی نشستوں سے قومی سطح پر کوئی سدھار یا کسی پیغام کو آپ عام کرنا چاہیں؟ نہیں، بے شک قومی سطح پہ اس پہ سدھار ممکن ہے. جب آپ کے ڈائلاگ ہوں گے، جب آپ کے کلام آئیں گے، جب آپ کی دل کی باتیں آئیں گی، اور یقیناً جو سماج کی بات ہے، لوگوں کی بات ہے، وہ جو اپنی زبان نہیں دے پاتے، جن کے پاس وہ علم نہیں ہے، تو جب آپ ان کی باتوں کو اپنے علم کے ذریعے سے، اچھے کلام سے آپ لوگوں کو سامنے لاتے ہیں تو ان کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے. تو اچھے لوگوں میں اس میں جو ہے بہتری ہوگی کہ اچھے لوگ بھی آگے آئیں گے. نہیں تو ایسے اچھے لوگ بھی دب جاتے ہیں، بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں، جو بہتر جانتے ہیں، وہ بھی جب پیچھے ہیں تو میں کیا کروں. تو خاص کر کے میں دوبارہ اپنی بات کو یہیں سے دوبارہ ریپیٹ بھی کر رہا ہوں کہ حکومتوں کو ایسے لوگوں کو دبانا نہیں چاہیے جن کے اندر علم ہے، ادب ہے. ایک بھے کا ماحول ہے جس کو آپ پریبھاشت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ حکومت کے دباؤ کے تحت شعراء اپنی وہ باتیں نہیں کہہ پا رہے جو ان کا کہنا دائیتو بنتا ہے. بالکل.
تو ایسا نہیں ہے کہ یہ واتاورن آج نیا بنا ہے، اس سے پہلے بھی حبیب جالب کی شاعری کو آپ دیکھ لیجئے، فیض احمد فیض کی شاعری کو دیکھ لیجئے، اور ماضی قریب میں اگر ہم بات کریں تو ایک بہت شاندار مثال کہے جا سکتے ہیں راحت اندوری صاحب۔ حکومتیں تو ان کے خلاف بھی تھیں، کیا وجہ ہے کہ وہ حکومت کے دباؤ میں نہیں آئے، اور آج کا ہمارا شاعر اسپیشلی بزم ارباب ادب اٹوا کا شاعر دبا ہوا محسوس کرتا ہے۔ نہیں وہ دیکھیے وہ اس وقت کی باتیں کچھ اور تھیں، حکومتیں اتنی سختی سے لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آتی تھی۔ آج کی ماحول میں آپ دیکھیں گے تو حکومتیں جو ہے اتنا ڈرا دیتی ہیں لوگوں کو، ان کی جیوکا تک بھی مطلب چھیننے کے جو اس میں کوشش میں لگ جاتی ہے، جس سے ان کا پالن پوشن ہوتا ہے۔ تو اب اس وقت جو ہے یقیناً میں دوبارہ اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارا پڑھا لکھا معاشرہ، چونکہ خاص کر کے جو ہے اس ملک میں ایک تو بے روزگاری کی وہ مار جھیل رہا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے اگر وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کو اور دبا دیتی ہے، چونکہ سرکار کے پاس روزگار بھی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہر طرف سے وہ تناؤ میں اور دباؤ میں ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی باتوں کو اپنے سینے میں دفن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی پیغام آپ جو لوگوں تک ہاں پہنچانا چاہیں؟ میں بے شک پہنچانا چاہتا ہوں کہ 14 جون کو 2025 کو جو ایک بزم ارباب ادب کی گولڈن جبلی ہونے والی ہے، جس کی 100 ہفتے پورے مکمل ہو رہے ہیں، اس میں آپ شرکت کریں اور ادب کے متعلق یہاں باتیں ہوں گی۔ بزم ارباب ادب کی طرف سے جو لوگوں کو درس ملتا ہے، جو لوگوں کو علم ملتا ہے، اس سے آپ بھی مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ جو ہے آپ اپنی باتوں کو بھی کھول کے سماج کے بیچ میں رکھیں اور معاشرے کے سدھار کے لیے باتیں کریں۔ باتوں میں شعروں میں بھی اپنی بات کہہ لے جائیں اور لوگ سمجھ جائیں، یہ ایک بڑی بات ہے۔ میٹھی زبان میں ایک دوسرے کا مطلب جو ہے بھلا ہو جائے۔ اظہار رائے کی آزادی پر قدغن نہ لگایا جائے، قلم اور شاعر کی شاعری پر کوئی بندش نہ لگائی جائے، اس بات کے ساتھ عالی جناب اسرار احمد فاروقی صاحب ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں حکومت سے کہ اظہار رائے کی آزادی کو برقرار رکھا جائے، جو لوک تنتر کی ایک روح ہے، اس روح کو برقرار رکھا جائے۔ تو بزم ارباب ادب اٹوا کی شاندار گولڈن جبلی تقریب کے لیے آپ بھی صادر انوائٹ ہیں، آپ لوگ بھی آئیے۔ شکریہ۔ سبھی لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ آپ 14 جون کو شام کو آئیے۔